اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ توبہ آیات نمبر 1 تا 6 میں ان مشرکین کے معاہدوں سے دستبرداری کا اعلان جنہوں نے اپنے معاہدوں پر عمل نہیں کیا۔ صرف وہ مشرکین اس سے مستثنیٰ ہیں جنہوں نے نہ اپنے معاہدے کی خلاف ورزی کی، نہ مسلمانوں کے خلاف ان کے دشمنوں کی مدد کی۔ مسلمانوں کو حرمت والے مہینوں کے بعد ان کے خلاف جنگی کارروائی کرنے کا حکم۔ اگر کوئی شخص پناہ کا طالب ہو تو اس کو اتنی مہلت دی جائے کہ وہ اللہ کا کلام سن لے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین۔ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ان تمام معاہدوں سے دستبرداری کا اعلان ہے جو تم لوگوں نے مشرکین کے ساتھ کیے تھے۔ فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ وان اللہ مخزی الکافرین۔ بس اے مشرکو، تم اس سرزمین میں 4 مہینے تک خوب گھوم پھر لو، لیکن یہ جان لو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اور یہ بھی یاد رکھو کہ اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا۔ سن 9 ہجری میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی سرگردگی میں ایک وفد حج کے لیے مدینہ سے مکہ روانہ ہو چکا تھا کہ یہ آیات نازل ہوئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ کو ان کے بعد روانہ کیا کہ حج کے موقع پر مکہ میں ان آیات کے مطابق تمام معاہدوں سے دستبرداری کا اعلان کر دیا جائے۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے حج اکبر کے دن تمام لوگوں کے لیے اعلان عام ہے کہ اللہ اور اس کا رسول مشرکوں سے بری الذمہ ہیں۔ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ۔ بس اے مشرکو، اگر تم توبہ کر لو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ۔ اور اگر اب بھی توبہ سے روگردانی کرتے رہے تو اس بات کا یقین کر لو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کافروں کو ایک دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیں۔ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ۔ مگر اس اعلان عام سے وہ مشرک مستثنیٰ ہیں جن سے تم نے کوئی معاہدہ کیا ہو، پھر انہوں نے تم سے ایفائے عہد میں کوئی کوتاہی نہ کی ہو اور نہ تمہارے مقابلے میں کسی کی مدد کی ہو، تو ایسے مشرکوں سے معاہدے کو معینہ مدت تک پورا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو پسند کرتا ہے۔ فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ۔ پھر جب حرمت کے مہینے گزر جائیں تو مشرکین کو جہاں پاؤ قتل کرو اور انہیں گرفتار کرو اور انہیں قید کر دو، اور ہر کمین گاہ پر ان کی طاق میں بیٹھو۔ فَإِن
تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کرنے لگیں تو ان کا راستہ چھوڑ دو۔ ان اللہ غفور رحیم بے شک اللہ بڑا بخشنے والا اور ہر وقت رحم کرنے والا ہے۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ اور اگر مشرکین میں سے کوئی شخص پناہ مانگ کر آپ کے پاس آنا چاہے تو اسے پناہ دے دیجئے تاکہ وہ اللہ کا کلام یعنی قرآن سن سکے، پھر اسے اپنی حفاظت میں اس کی امن کی جگہ تک پہنچا دیجئے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ یہ اس لیے ہے کیونکہ وہ لوگ قرآن سے لا علم ہیں اور اس طرح ان پر حجت پوری ہو جائے۔